اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف فلسفہ۔ ہمیں تعریف فلسفہ تک جانا ہے، لیکن اس کے پہلے ذرا سا ایک خاکہ پیش کر دوں میں۔ درس نمبر 3 چل رہا ہے۔ آپ میں سے بعض کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی، یا شاید سب کے ہاتھ میں، اب متن سب کے سامنے ہوگا، اس لیے میں درس نمبر 3 کے آغاز سے گفتگو کو ملانا چاہوں گا۔ درس نمبر 3 میں ایک ہیڈنگ ڈالی ہے، فلسفے چیز۔ اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے بتایا موضوع کے بارے میں۔ موضوع فلسفہ کیا ہے؟ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور موضوع اسے کہتے ہیں کہ مراد از موضوع یک عنوان جامع و امر مشترکی ہے۔ اس کے دوران علم راجع بے آثار احکام خواص و اقسام آن بحث میں شبد کہ علم ایک ایسے امر جامع کو کہتے ہیں، کامن پوائنٹ کو کہتے ہیں، امر مشترک کو کہتے ہیں، موضوع، ہر علم کے موضوع کو، ہر علم کا موضوع ایسے کامن پوائنٹ کو کہتے ہیں، امر مشترک کو کہتے ہیں، عنوان جامع کو کہتے ہیں کہ جس کے ذیل میں اس علم سے ریلیٹڈ ساری باتیں مورد بحث قرار پاتی ہیں، اس کی خصوصیتیں، اس کے احکام وغیرہ۔ جیسے علم طب کا موضوع بدن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ موضوع سے آگے بڑھیے گا تو اچھا، فلسفے کا موضوع کیا ہے تو بتایا گیا تھا، پوری تفصیلات کے بعد مجھے دہرا نہیں رہا ہوں، آپ لوگ متن میں دیکھ لیے گا صفحہ نمبر 43 پر۔ فلسفے کا موضوع بتایا ہے کہ موجود بما ہوا موجود ہے۔ موضوع فلسفہ کیا ہے؟ موجود مطلق، یا موجود بما ہوا موجود، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فلسفے کا موضوع، چونکہ فلسفے میں اصل میں موجود کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز بتائی تھی، مسائل فلسفی اور ماہیت۔ ہر علم میں جو اس کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، قضیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علم نحو میں جب آپ جائیں تو کلمے سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں گھومتی پھرتی ہیں۔ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے، کلمہ جو ہے وہ جامد ہے یا مشتق ہے، کلمہ جو ہے وہ محمل ہے یا مستعمل ہے، یا کلمہ کیا ہے۔ تمام جو کلمے اور کلام سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں، کلمہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے، تو یہ سارے مسائل جو کلمے سے ریلیٹڈ یعنی موضوع سے ریلیٹڈ گھوم پھر کر کے آتے ہیں، ان کو مسائل موضوع کہا جاتا ہے، مسائل علم کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات، پھر فلسفے کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور فلسفے کے مسائل وہی باتیں ہیں، وہی احکام ہیں، وہی قضایا ہیں جو موضوع فلسفہ یعنی موجود بما ہوا موجود کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوب، صفحہ نمبر 45 کو پار کر کے ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 46 پر، اور صفحہ نمبر 46 پہ انہوں نے بتایا تھا مسائل فلسفی، بہت اچھی خاصی لمبی چوڑی تمہید استوار کرنے کے بعد کہ مسائل علم کہتے کسے ہیں۔ پھر آئے تھے، اور آنے کے بعد نیچے آخر میں بتایا تھا مسائل فلسفی کی کچھ مثالیں یا کچھ خصوصیتیں اس طریقے کی ہیں، مثال نہیں بلکہ خصوصیت۔ 4 پوائنٹ، جیسا کہ آپ نے فرمایا شروع میں درس کے 4 پوائنٹس بتائے تھے کہ مسائل فلسفی جو ہیں وہ کسی بھی ایک دوسرے کسی علم کی سنخیت میں سے نہیں ہوتے ہیں، مسائل فلسفی بالکل الگ ہیں، اور مسائل فلسفی کو اپنی انفرادیت حاصل ہے، جو موجود بما ہوا موجود کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور صرف موجود کو موجود ہونے کے اعتبار سے بررسی کا مورد بررسی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا کسی اور سنخ
علم سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تجربے اور حس سے قابل اثبات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ واجب الوجود صرف ایک ہو سکتا ہے، یا جو واجب الوجود ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں نا، اس کا کسی بھی علم سے، مثلا علم نحو سے یا علم لغت سے، یا فرض کیجئے اور کون سا علم فقہ وغیرہ سے اس کا کوئی سنخیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ کسی اور علم کے ذریعے سے یا حس وغیرہ کے ذریعے سے محسوس کر کے تجربے سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے کہ قدیم جو واجب الوجود ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے، وہ حادث نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال میں نے دی ہے، ایسے مسائل اور بھی ہیں بہت سے فلسفے کے۔ اسی طریقے سے مسائل فلسفہ جو ہیں وہ ایک چیز اور اسی میں ایڈ کی ہے کہ اگر حس سے نہیں، تجربے سے نہیں، تو کس چیز سے ثابت ہوں گے؟ روش عقلی سے ثابت ہوں گے، صرف اور صرف روش تعقلی سے۔ اور نمبر 4 بتاتے ہیں کہ ان کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے۔ اب اسی وجہ سے اچھا، یہ آپ لوگوں تک اس لیے نہیں بات پہنچ پائی تھی آخری جملہ، چونکہ زوم آئی ڈی یہیں پر بیان کرتے کرتے ختم ہو گئی تھی، زوم میٹنگ، اور میں نے اس بات کو جو ریکارڈنگ ہمارے یہاں چلتی ہے اس میں جملے میں مکمل کر دیا تھا، لیکن آپ کی میٹنگ آئی ڈی 1 منٹ پہلے ختم ہو گئی تھی، 30 سیکنڈ پہلے، اس لیے یہ جملہ آپ لوگوں کے لیے مانوس نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ نہیں پڑھا تھا کہ فلسفے کو مادر علوم اس لیے کہا جاتا ہے، تمام علوم کی جڑ، کیونکہ فلسفہ کسی بھی علم پر منحصر نہیں ہے، اور دیگر علوم میں البتہ فلسفے کے مسائل سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ تو فلسفہ جو ہے، دیکھیے مادر کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو۔ مادر کو، ماں کو ماں، اسی بنیاد پر تو کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے وہ باعث تخلیق ہے، باعث خلقت ہے، اولاد کی اصل ہے۔ تو فلسفہ جو ہے وہ کسی اور علم کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسرے علوم فلسفے پر منحصر ہیں، ڈیپینڈ ہیں، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مادر علوم۔ اب اگر آپ سے سوال ہو جائے کہ مادر علوم کس علم کو کہا جاتا ہے، منطق کو، فلسفے کو، ادبیات کو، یا کوئی اور نام دیا جائے، تو کیا بتایا جائے گا؟ کس علم کو مادر علوم کہتے ہیں؟ فلسفے کو۔ خوب جی، اس کے بعد اب آ جاتا ہے نیا درس، تعریف فلسفہ۔ بس اسی کو دیکھ لیجئے تھوڑی دیر۔ تعریف فلسفہ، فلسفے کی تعریف کیا ہے؟ اتنی ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ درس نمبر 7 جو شروع ہوا تھا، ہیڈنگ پڑی تھی فلسفے چیز، تو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد، ساری باتوں کو سننے کے بعد، اب یہ پیراگراف یا یہ والا صفحہ آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں تو بیان کی گئی تھیں اسی کی تمہید کے عنوان سے، اسی کو واضح کرنے کے لیے کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک اور تمہید استوار کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تعریف یک علم بے چند طریق ممکن است۔ کسی علم کی تعریف جو ہے وہ کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ تعریف مسائل، مسائل کو ذہن میں رکھ کر کے تعریف کی جائے کسی علم کی، جیسے مثال کے طور پہ علم ریاضیات ہے، تو علم ریاضیات کی تعریف میں ہم کہیں کہ علمی است کہ از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم وغیرہ بحث نہیں کند۔ ایسا علم ہے کہ جوڑ، گھٹاؤ، ملٹیپلائی اور گوڑا وغیرہ سے جس میں بات کی جاتی ہے، جس میں بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اردو، ہندی، انگلش سب ملا دیا، آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی، یہی کافی ہے۔ تو جس میں جوڑ سے، گھٹاؤ سے، ضرب سے اور تقسیم سے گفتگو کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم ریاضیات۔ تو یہ جوڑ، گڑا یا گھٹاؤ یا تقسیم یا بھاگ، تقسیم کہتے ہیں بھاگ کو نا، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب مسائل ہیں علم ریاضیات کے۔ ایک مسئلہ
جوڑ کا ہے، ایک مسئلہ گھٹاؤ کا ہے، ایک مسئلہ جو ہے وہ گنا کا ہے یا ضرب کا ہے، اور ایک مسئلہ بھاگ یا تقسیم کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب مسائل ہیں، مگر مسائل کو اکٹھا کر کے تعریف بنا دی گئی اور کہا گیا ریاضیات کسے کہتے ہیں؟ ریاضیات ایسا علم ہے کہ جس میں جمع، تفریق، ضرب و تقسیم سے بحث کی جاتی ہے، یا کبھی تعریف موضوع کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. جیسے اسی ریاضیات کی تعریف، چونکہ ریاضیات کا موضوع جو ہے وہ کمیت ہے، کمیت یعنی مقدار، کوانٹیٹی، تو فرما رہے تعریف جیسے اس طریقے سے کی جائے کہ ریاضیات وہ علم ہے کہ جس میں کمیت کے احوال سے گفتگو کی جاتی ہے. یا کبھی تعریف کی جائے لیکن علم کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت، اس کو ذمہ میں رکھ کے تعریف کر دی جائے. جیسے تعریف کی جائے اس طریقے سے ریاضیات کی، علمی اس کے محاسبات را برما آسان میں کنت. ایسا علم ہے کہ جو محاسبے کو، حساب کتاب کو ہمارے لیے آسان بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو محاسبات کو یعنی حساب کتاب کو آسان بنانا یہ اس کی غرض ہے، مگر غرض کو لے کر کے موضوع وہ تعریف کر دی گئی علم کی. تو آپ نے دیکھا الگ الگ طریقے سے تعریف ہو سکتی ہے. خوب، ہو سکتا ہے کوئی ایسی تعریف بھی ہو کہ جس میں تمام عناصر جس کی طرف اشارہ کیا گیا سب جمع ہوں، یعنی اس کا موضوع، غرض اور مسائل سب کو ذہن رکھ کر کے تعریف کی جائے. فرماتے ہیں کہ بہترین راہ برائے تحریف ایک علم اینس، برائے تعریف ایک علم کی تعریف کرنے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ پہلے اس کے موضوع کو پورے طور سے مشخص و معین کیا جائے، اس کے بعد اس علم کے مسائل پہ توجہ کی جائے، اور ان دونوں رخ کو ذہن رکھنے کے بعد پھر علم کی تعریف کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے فلسفے کے موضوع کو جان لیا اور اس کے مسائل کو جان لیا تو اب تعریف کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ اس طریقے سے تعریف ممکن ہے. کیا تعریف فلسفے میں ہوئی؟ اب ہم فلسفے کی تعریف میں یہ کہیں گے، کیا کہیں گے فلسفے کی تعریف میں؟ فلسفے علمی است که از احوال موجود مطلق بحث می کند و نیز می توانیم بگویم. فلسفے کی یہ تعریف کر سکتے ہیں ہم. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ فلسفہ ایک ایسا علم ہے جو موجود مطلق کے احوال سے بحث کرتا ہے، جس میں موجود بما ہوا موجود کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. یا ہم اس کی تعریف میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلسفے کی، علمی است که از احوال کلی وجود گفتگو می کند. ایسا علم ہے کہ جو وجود کے کلی احوال کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، بحث کرتا ہے. وجود کا کلی، وجود کی جزئی چیزیں نہیں، موجود بے وہاں موجود. ہمیں وجود کے بارے بحث کرنا ہے، یہ والا موجود کہ وہ والا موجود، یہ والا وجود، ایسے ویسے مقید وجود، جو مثال کے طور پہ جو ہے وہ کیا نام ہے، کہیں کہ جو جسم پر مشتمل ہو، وجود جو روح کے ساتھ ہو، وجود جو ایسا ہو، وجود وہ ایسا ہو، کوئی قید نہیں لگایا جائے. موجود بما ہوا موجود کے بارے میں گفتگو کریں گے کلی طور پر. فرما رہے ایسا علم ہے کہ اس میں وجود کی کلی احوال سے گفتگو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تعریف کی جا سکتی ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعہ قضایا و مسائلی را کہ پیرامون موجود بے وہاں موجود مطرح می کنت فلسفے گویان. فلسفہ کیسے کہتے ہیں؟ ان تمام قضایا اور مسائل کو کہتے ہیں کہ جو موجود بے وہاں موجود کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو آپ کسی بھی طریقے سے تعریف کر سکتے ہیں، تین طریقے، مگر ہمارے اعتبار سے پہلی تعریف سب سے اچھی ہے. اگر آپ سے میں صرف تعریف پوچھوں فلسفے کی تعریف کیا ہے تو پہلی والی تعریف لکھیے گا. فلسفہ وہ علم ہے کہ جو احوال موجود مطلق سے بحث کرتا ہے. لیکن اگر ہاں یہ تینوں تعریف لکھ دیں، فلسفے کی تعریف کون سی ہے؟ الف میں یہ لکھیں، نمبر 1 والی، بے میں 2، 3 میں یہ نمبر 3 والی، اور اس کے بعد پھر دال میں لکھیں کہ تینوں تعریف درست ہے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کس آپشن پہ ٹک کرنا ہے؟ احسان،
احسان، یہی ساری چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے ٹیسٹی سوال کو حل کرنے کے لیے. ٹیسٹی سوال جو ہے ذہن کی آزمائش ہے دال پہ، کیونکہ ہم یہ تو سوال نہیں کر رہے ہیں کہ بہترین تعریف ان میں سے کون سی ہے، فلسفے کی بہترین تعریف بتائیے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں فلسفے کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے تینوں تعریف بیان کی ہے. اب ہم نے الف بے جیم دال میں تینوں لکھا، الف بے جیم میں تینوں لکھا، پھر نیچے لکھ دیا کہ تینوں دال میں ہم نے لکھا تینوں تعریف درست ہے، ہر سے تعریف درست ہے یا تینوں تعریف درست ہے، تو آپ کو دال پہ لگانا پڑے گا. خوب، احسن. اب آئیے مبادی فلسفہ. مبادی فلسفہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے آج، اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے مکمل کریں گے، صرف اس میں وارد ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں پیش از پرداختن به طرح و مسائل، طرح و حل مسائل ہر علمی نیاز به یک سلسلے شناختهای قبلی وجود دارد. مبادی آپ جانتے ابتدا سے بنا ہے. مبادی یعنی شروعاتی چیزیں، پرائمری یا بنیادی یا بیسک یہ کہہ لیں. تو بہت معذرت، ہر علم کے مسائل کو حل کرنے سے پہلے کچھ اس کی شروعاتی اور پرائمری چیزوں کے بارے میں معلومات ضروری ہوتی ہے. وہ کیا کیا پہلے سے اس کا جاننا ضروری ہے. شناخت معنی مفہوم موضوع عن علم، اس علم کے کا جو موضوع ہے اس کا معنی اور مفہوم پتہ ہونا چاہیے. آگاہی از وجود موضوع، موضوع کے وجود سے باخبر ہونا چاہیے. نمبر 3، شناخت اصولی کے اثبات مسائل عن علم متوقف ورانہ است. ایسے اصول کا جاننا کہ جس کے اوپر اس علم کے مسائل کا اثبات منحصر ہے. اس علم کے مسائل کا اثبات منحصر ہے، نہیں وہ علم اس کے مسائل ثابت نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ان اصول سے آپ کی واقفیت نہ ہو. تو ان اصول کا جاننا انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں ہم تھوڑا سا اور کلیئر کریں گے. ابھی فی الحال آج اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا بس ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو فی الحال کوئی سوال ہو تو 1-2 منٹ میں کوئی سوال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر تو یہ 2-3 چیزیں آپ لوگوں کو آج ذہن میں رکھنی پڑیں گی. پہلی بات تو جو تعریف کے بارے میں بتایا گیا، اور دوسری بات جو ہر علم کے مبادی ہوتے ہیں. مبادی میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں میں نے عرض کیا کہ اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں پھر آگے بڑھائیں گے، کیونکہ آج جتنا مجھے پڑھانا تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے 12:30 تک. آج کل درس صرف آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا ٹائم شروع میں لگا اور اس کے بعد پھر ابھی خواہش. یہ بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کا درس تو سمجھ میں آ گیا؟ ابھی آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، بھی تھوڑا مختصر ہو رہا ہے درس، اور لیکن انشاءاللہ سفر سے واپسی کے بعد باقاعدہ پھر سے آغاز کریں گے. لیکن میری جیسے کہ تاکید رہتی ہے، مباحثے میں کوئی آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جو موضوعات آپ لوگ اس ٹرم میں آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے بہت امپورٹنٹ موضوعات ہیں، چاہے منطق ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے ادبیات.
گزارش یہی ہماری کہ آپ لوگ متن کی فوٹو کاپی یعنی پرنٹ ضرور نکال کے اپنے پاس رکھا کیجئے، اس پہ لکھا کیجئے، حاشیہ بنایا کیجئے، اور پھر ساتھ میں یہ کہ مباحثہ ضرور کیا کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔